أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن کو اور رات کو، سرا وعلانیتا، چھپ کر اور اعلانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس کے مقابلے میں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے قبروں سے جب نکلیں گے، الا کما یقوم الذی، ہاں مگر اس شخص کی طرح وہ کھڑے ہوں گے جس کو یتخبطہ الشیطان، شیطان نے من المس، چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ اور یہ سزا اس کو کیوں ملے گی؟ اللہ کہتے ہیں ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ قالو، وہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بیع وہ سود کی طرح ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جو شخص کے جس کے پاس آ گئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے، یعنی سود کی حرمت کا حکم اس کے پاس پہنچ گیا، فَانْتَهَا، پس وہ رک گیا، تو فَلَهُ مَا سَلَفَ، پس اس کے لیے وہ ہوگا جو گزر چکا ہے، جو رقم یا پہلے سود لے چکا ہے، گزر چکا ہے، وہ تو اس کے لیے ٹھیک ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے پلٹ کر دوبارہ پھر جو ہے حد سے تجاوز کی اور دوبارہ سود کا کام شروع کر دیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے جہنم والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا يحب، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتے، نہیں پسند کرتے، کل کفار، تمام کفر کرنے والوں کو، اثیم، گناہ گاروں کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ 4 آیتیں 274، 75، 76 اور 277 آج ان کا تیسرا درس ہے۔ بہت اہم مسائل ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے صدقے کی ترغیب دی ہے۔ صدقہ کرو، دن کو کرو، رات کو کرو، چھپ کر کرو، اعلانیہ کرو، میرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو، بخیل نہ بنو، سخی بنو، اور اللہ تمہیں اس کے بدلے میں دنیا میں بھی 10 گنا دے گا، اور آخرت میں بے شمار اجر اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور تمہاری نیتوں کے مطابق اللہ دنیا اور آخرت کے اجر کو بھی بڑھائے گا۔ اور اللہ نے صدقے کی جہاں ترغیب دی ہے، وہاں سود سے اللہ نے منع فرمایا، سود کی مذمت اور سود کی برائی بیان فرمائی۔ اور ان آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ نے 4 مستحسن اور پسندیدہ موقع جہاں خرچ کیے جاتے ہیں، 4 پسندیدہ حالتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ دن اور رات، چھپ کر اور کھل کر، یہ چاروں حالتوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام اپنے مال کو چاروں حالتوں میں خرچ کرتے تھے، تفصیل گزر چکی ہے، خلاصہ یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ سود خور، سود کی اللہ نے جب مذمت پر بیان فرمائی تو سود خور کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ اس کو کبھی راحت سے جینے نہیں دیں گے، کبھی راحت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلڈنگ بن گئی، بینک بیلنس بھر گیا اور کوٹھی اور بنگلے آ گئے تو سکون آ گیا، یہ سکون نہیں ہے۔ آپ ذرا وہ تجزیہ اٹھا کے دیکھیں، جو سالانہ رپورٹ شائع ہوتی ہے دنیا کی، سالانہ رپورٹ، سب سے زیادہ خودکشیاں یورپ کے اندر ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں، سب سے زیادہ جبری زنا یورپ کے اندر ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ظلم یورپ کے اندر ہو رہا ہے، سب سے زیادہ چوریاں یورپ کے اندر ہو رہی ہیں۔
تو یعنی سب سے زیادہ طلاقوں کی شرح جو ہے طلاق، حالانکہ وہاں نکاح ہے ہی نہیں، وہ تو عیاشیوں میں جیتے ہیں، لیکن چند ایک جو نکاح کر لیتے ہیں تو فوراً طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ طلاق کی شرح جو ہے یہ یورپ کے اندر ہے۔ سالانہ رپورٹ آپ دیکھ لیں جو ان کی طرف سے ہی شائع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس چمکتے دمکتے روڈ نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے؟ دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں۔ اس لیے اللہ نے مال میں اور دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے اپنے ذکر میں، اپنے تعلق میں، اپنے نام کے مزے میں نے مزہ رکھا ہے۔ جو میرے ساتھ جڑ گیا وہ مزے میں ہے، چاہے جھونپڑی میں رہ رہا، چاہے اس کو مکان نہ ملے، چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ کتنے اولیاء اللہ، کتنے اللہ والے آپ نے دیکھے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن مزے میں ہے۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، اس زمانے کے جو علماء ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ ہم کمزور ہیں، بہت گناہ گار ہیں، لیکن پھر بھی جو اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، جو علم دیا ہے، جو کچھ اللہ نے نسبت دے دی ہے، اس نسبت کا اثر ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہ تھوڑی تنخواہیں ہیں۔ سارے ڈاکٹر جو ہیں، ڈاکٹروں کی تنخواہ کسی کی 1 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے، کسی کی 1.5 لاکھ ہے، پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر نکلے، ہماری تنخواہ کم ہے، ہمارے گزارے نہیں ہوتے، ہم مر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمیں سہولتیں دی جائیں۔ آپ نے کبھی کسی مولوی کو احتجاج کرتے ہوئے دیکھا؟ جتنا بھی جبر انتظامیہ کی طرف سے ان پر ہو جائے وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ، معاملات کو چلاتے رہتے ہیں جب تک چلتے ہیں آخری وقت تک، لیکن مطالبہ اور احتجاج نہیں ہوتا۔ آپ ذرا مدرسوں کا سروے کر کے دیکھیں، کبھی کسی مدرسے میں ویسے ہی داخل ہو جایا کریں، کسی بھی قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر گپ شپ لگائیں، ان کے طلباء کو دیکھیں، پڑھتے ہوئے قرآن کو دیکھیں، اللہ کے قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو۔ پھر وہ ویسے ہی باتوں میں قاری صاحب سے پوچھیں آپ کی ڈیوٹی کتنی ہے، وہ آپ کو بتائے گا میں تہجد کے وقت آتا ہوں، رات کو 10 بجے گھر جاتا ہوں، صرف عصر سے مغرب تک بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو مجھے بھی چھٹی ہو جاتی ہے، میری ڈیوٹی یہ ہے۔ اچھا بھائی اتنی ڈیوٹی کرتے ہو تو تنخواہ کتنی ہوگی؟ تنخواہ میری 7,000 ہے، 8,000۔ آپ سروے کر لیں، میری باتوں پہ یقین نہ کریں، آپ مدارس میں جائیں ذرا پوچھ لیں، لیکن آپ اس کے چہرے پہ اطمینان دیکھیں گے، وہ قرآن پڑھانے کا اطمینان، قرآن کا نور اس کے چہرے پہ ہوگا، اور وہ مطمئن ہو کر ایک جگہ بیٹھنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھانا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے، تو اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، میرے راستے میں جو ہے نکلو اور نکالو۔ اور اسی کے مقابلے میں جو سود خور ہے، سودی لین دین کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کی مذمت بیان کی۔ تو سود خور کی زندگی سے سکون اللہ نکال لیتے ہیں دنیا میں، آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، جب حشر میں اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا، اس عذاب کو اللہ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو وہ کس طرح اٹھیں گے؟ دنیا میں کوئی مشاہدہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی چیز ہو جس سے اللہ ہمیں مثال دے کے سمجھائیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہاں مثال دی ہے، کس کی مثال؟ جن چمٹنے کی۔ جس آدمی پر جن چڑھ جاتے ہیں، جن چمٹ جاتے ہیں، وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے؟ ٹھیک ٹھاک انسان ہوتا ہے، سنجیدہ انسان ہوتا ہے، جن آ جائیں تو وہ گالیاں بھی دیتا ہے، لوگوں کے کپڑے پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ عجیب عجیب مخبوط الحواس اس کو کہتے ہیں، اس کے حواس جو ہیں وہ خراب ہو گئے، اپنے حواس کو اپنے قابو میں نہیں لا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ حواس اب کسی اور کے قبضے میں چلے گئے، جن کے قبضے میں چلے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جنات جس پر چڑھ جاتے ہیں وہ آدمی 10 روٹیاں کھا جاتا ہے اور گٹھلیوں سمیت فروٹ کھا جاتا ہے اور عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو جنات کے اثرات والا جو آدمی ہوتا ہے تو وہ بالکل ختم ہو جائے، ایک قسم کا مجنون اور پاگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے سب سے پہلا عذاب سود خور کو ہم جو دیں گے وہ یہ ہوگا کہ لا یقومون، وہ قبروں سے جب کھڑے ہوں گے تو اس طرح کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ ہاں کس طرح کھڑے ہوں گے؟ الا کما یقوم الذی، جس طرح کھڑا ہوتا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، مس کہتے ہیں چھو کے،
کہ جس کو شیطان نے چھو کر داخل ہو کر اس کو مخبوط الحواس بنا دیا، تو یہ سود خور کی سب سے پہلی سزا ہوگی۔ دنیا میں جو پہلی سزا وہ ہے، دوسری سزا جو قبر سے اٹھتے وقت ہوگی، تیسری سزا تو اس کی جہنم میں اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ جو ہے ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے۔ اب اللہ نے فرمایا یہ سزا کیوں دی جائے گی؟ اللہ کہتے ہیں ذالکا، یہ سزا اس وجہ سے ہوگی بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قالو کہتے تھے انما البیع مثل الربا، یہ مولوی ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، یہ سود اور تجارت دونوں تو ایک طرح کی چیز ہے۔ تجارت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو وہ بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں دیکھو مولویوں کے پیچھے نہیں لگنا، وہ تو ویسے بھی معیشت کا، ملک کی ترقی کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، معیشت کے خلاف ہیں، تو ویسے ہی سود کرتے رہتے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ دیکھو بھائی سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ تجارت میں بندہ کوئی چیز خریدتا ہے، چیز خرید کے جو ہے زیادہ بیلنس میں بیچ دیتا ہے، 10 روپے میں خریدی اور 12 روپے میں بیچ دیتا ہے، وہ بھی نفع کما رہا ہے۔ اور سود میں کیا ہے؟ سود میں چیز نہیں خریدتا، ڈائریکٹ اس کو پیسے دے دیتا ہے، پیسے دے کے اس سے زیادہ نفع لے لیتا ہے۔ اب دونوں ایک چیزیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم اس کہنے کی وجہ سے یہ عذاب ان کو دیں۔ کیوں؟ کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ جب اللہ نے واضح حکم دے دیا تو تم کون ہوتے ہو اللہ کے حکم کے آگے عقل چلانے والے اور زبان چلانے والے؟ قرآن میں اللہ نے واضح حکم دے دیا، سود خور کی مذمت بیان کی، سود خور کی دنیا کی بے سکونی کی حالتیں بیان کی، قبر سے اٹھنے کے وقت کی حالتیں بیان کی، اور آخرت کے عذابات کو اللہ نے بیان کیا، تو تم کیسے اس کو حلال قرار دے سکتے؟ اس کی سزا اللہ یہ فرمائے۔ اور کل کے درس میں نے سود کی 2 قسمیں بیان کی تھیں، ایک کو تو ہم سود سمجھتے ہیں، دوسرے کو سود نہیں سمجھتے۔ ایک چیز ہے سود 2 شکلوں میں ہے، ایک تو روپیہ ادھار دے کے سود، پیسے دیے، پیسوں پر زیادہ پیسے واپس لیے۔ دوسرا جنس کی جو ہے صورت میں سود ہوتا ہے، اجناس، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے بھی چاندی، اور اسی طرح جو ہے جو کے بدلے جو، نمک کے بدلے نمک، کوئی چیز بھی ہم دیں گے تو ان میں 2 چیزیں میں نے بیان کی تھی ضروری ہے، ایک تو اس میں ادھار نہ ہو، دوسرا دست بدست ہو، فوراً ہو، ٹھیک ہے، اس کو نقد کی صورت میں کرنا ہے اس معاملے کو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، کمی زیادتی نہیں ہے۔ اگر کمی زیادتی کر کے واپس لوٹائیں گے، اور میں نے مثالیں دی تھی کہ بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے جی آپ مجھے 1 بوری سیمنٹ کے دے دیں، جب آپ کا کام لگ جائے گا یا آپ کو ضرورت ہوگی تو میں 2 دنوں میں 4 دنوں میں آپ کو 1.5 بوری واپس کر دوں گا۔ تو یہ جو اوپر آدھی بوری ہوئی ہے یہ بھی سود ہے۔ کسی نے کسی سے آٹا مانگا، آپ گھر میں آٹا ختم ہے، چینی ختم ہو گئی ہے، تھوڑی سی آپ دے دیں، ہم بازار سے لائیں گے آپ کو واپس کریں گے، تو جو آپ زیادہ دیں گے وہ سود میں آ جائے گا۔ تو اجناس کا بھی سود ہوتا ہے، جنس کا بھی سود، یہ کل مکمل اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا سود خوروں کا نظریہ یہ ہے کہ تجارت سود کی طرح ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تجارت کا اور سود کا فرق کیا ہے؟ تجارت میں آدمی جب کسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو تجارت میں کبھی منافع ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے، کبھی منافع، اکثر تو منافع ہوتا ہے لیکن کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے کسی وجہ سے۔ تو اس لیے سود میں یہ چیز نہیں ہے، سود دینے والا پیسے دیتا ہے، بینک پیسے دے دیتا ہے، بینک اب اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کاروبار چلا سکیں کہ نہیں چلا سکے، یہ آپ کا آگے فائدہ ہوا ہے کہ نہیں فائدہ ہوا۔ بینک کو جو آپ نے ضمانت کے طور پر زمین رکھوائی ہے یا آپ نے گروی مکان رکھوایا ہے جس پر قرض لیا ہے، بینک اس کو ضبط کر دے گا اگر آپ نہیں دے سکیں گے، اور اگر آپ کا جو ہے منافع نہیں ہے تب بھی ماہانہ سود آپ کو دینا پڑے گا۔ تجارت میں اس طرح نہیں ہے، تجارت میں جب آپ مضاربت میں آئیں گے، مشارکت میں آئیں گے، اس کاروبار میں 2 بندے شریک ہو جائیں گے تو وہ دونوں کے دونوں نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر نفع ہوتا ہے تو تب بھی برابر ہیں، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو تب بھی وہ نقصان میں برابر کے حصے کے شریک ہوں گے۔ تو یہ سود اور تجارت کے اندر فرق ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے اندر سب سے پہلے حضور نے اعلان فرمایا، جہاں بہت سے اعلان فرمائے وہاں حضور نے فرمایا آج کے بعد سود بالکل چھوڑ دو، سود حرام ہو گیا، اور سابقہ جتنے بھی سود ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اور سب سے پہلے حضور نے اپنے خاندان سے ابتدا فرمائی، حضور نے فرمایا
میرے خاندان والے جو سود وصول کرتے تھے وہ بھی میں نے ختم کر دیے ہیں، اب کسی کو سود کی رقم لینے کی اجازت نہیں۔ اور حضور نے منتخب فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اپنے چچا کو فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس وقت حضرت عباس اتنے مالدار تھے اور لوگوں کی بھی بہت ساری رقمیں ان کے پاس پڑی ہوئی تھی کہ جتنا ان کا سود بنتا تھا، خالی سود آج کے دور کی کروڑوں روپے کی رقم تھی، خالی سود۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اصل رقم ان کی کتنی ہوگی جو انہوں نے سود پر دی ہوئی ہوگی۔ تو یعنی سب سے پہلے سود، جب سود کی حرمت کی آیات آئیں، حکم آیا، تو حضور نے فرمایا میں اپنے چچا عباس کا سود سب سے پہلے ختم کرتا ہوں، آج کے بعد یہ تم میں سے جن جن کو رقم دے چکے ہیں اصل رقم تو یہ تم سے واپس کریں گے لیکن سود نہیں لیں گے، سود ختم ہو گیا۔ تو اب سود کا ایک پیسہ لینے کی بھی اجازت اس کے بعد نہیں ہے، تمام سود مٹا دیے گئے۔ اب اللہ نے فرمایا آگے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، یعنی سود کا حکم پہنچ گیا، فانتہا، پھر وہ اللہ کے حکم کو سن کے رک گیا، وہ اس سے باز آ گیا، تو فلہ ما سلف، تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ اسی کے لیے ہے، یعنی جو سود وہ حاصل کر چکا ہے اس کا کچھ مواخذہ نہیں ہے، یعنی حرمت سود کا قانون آنے سے پہلے پہلے سود کی جو رقم وہ لے چکا ہے وہ اس کی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے لیے جائز ہے، اب اس کی واپسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو پوری زندگی پیچھے سود لیتا رہا ہوں، اب اس کا کیا ہوگا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ جو حکم ہے یہ ان صحابہ کے لیے ہے جو اس زمانے کے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، چونکہ سود کی حرمت کی آیات پہلے نہیں تھی تو سود جائز تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جب اللہ کا حکم آ گیا، اب جو رک گیا پہلے اس کا معاملہ صاف ہو گیا ہے، اب آگے جو ہے وہ سود لینا دینا نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں حکم یہ ہے کہ کوئی بھی حرام چیز، چاہے رشوت لی ہے، چاہے سود لی ہے، چاہے کسی کا مال غصب کیا ہے، چاہے چوری ہے، چاہے ڈاکہ ہے، کسی طرح بھی جو حرام مال آئے گا، چونکہ ہم تو بچپن سے ایمان والے ہیں، ہمیں تو جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہمیں حکم معلوم کرنا چاہیے تھا، اللہ کا کیا حکم ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، ہمیں جاننا چاہیے تھا، یہ ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم علماء سے جا کے پوچھتے، ہم نے نہیں پوچھا، پھر اس حرام میں مبتلا ہو گئے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا سامنے، ہدایت آ گئی، اب رکنا چاہتے ہیں، تو اب ہمارے لیے حکم اور ہے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آئندہ تو وہ چیز کرنی نہیں، آئندہ سود رشوت نہیں لینی، لیکن جو لے چکے ہیں وہ ان لوگوں کو واپس پہنچائیں اگر یاد ہے تو، اگر یاد نہیں ہے تو پھر ان کو بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کرے، چاہے آدمی کنگلا کیوں نہ ہو جائے، بالکل اس کو اپنا مکان ہی کیوں نہ بیچنا پڑے، آخرت کا سودا کرے، دنیا کے سودے کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، جو حرام کر چکا ہے وہ حرام سے توبہ کرے، توبہ بھی الگ سے ضروری ہے، جو لوگ اس کو پتہ ہے کن کن سے لیا ہے ان کو واپس کرے، نہیں یاد ہے تو اللہ کے راستے میں دے دے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے، حرام پر ثواب کی نیت آدمی کو کفر میں داخل کر دیتی، یعنی جان چھڑائے اس سے، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس آدمی کا معاملہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ اس کی نیت کو دیکھیں گے، اس کا معاملہ اس کی نیت پر منحصر ہے کہ اس نے دل سے اللہ کے حکم کو قبول کر لیا ہے یا محض دکھاوے کے لیے سود لینا دینا بند کر دیا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ، جو کوئی آدمی دوبارہ سودی کاروبار شروع کر دے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنم والے ہیں، آگ میں داخل ہوں گے، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ جہنم میں رہیں گے، اس میں جلتے رہیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد جو شخص سودی لین دین سے باز نہ آیا تو وہ اسی لائق ہے کہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے جہاں کبھی چھٹکارا نہ۔ اب یہاں دو مسئلے اور سمجھ لیں، ایک آدمی کوئی بھی حرام کام کرتا ہے تو دو نیتیں ہوتی ہیں، دو نیتیں، یا تو اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، مولوی ویسے ہی کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جائز ہے، ویسے ہی ہر چیز کو ناجائز کہتے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اب جو سود لے رہا ہے اس کو حلال سمجھ کے لے رہا ہے، اب رشوت لے رہا ہے وہ حلال سمجھ کے لے رہا ہے، اب ڈاکہ مار رہا ہے تو حلال سمجھ کے مار رہا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے،
اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس کو حرام ہے، یہاں جی واقعی میں سمجھتا ہوں حرام ہے، لیکن رک نہیں رہا، باز نہیں آ رہا اس گناہ کو کر رہا ہے۔ یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ پہلا مسئلہ سمجھیں، اگر ایک آدمی رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، علماء اس کو سمجھاتے ہیں یا کوئی اسی جیسا کوئی دوسرا مسلمان بندہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ تم کیا کر رہے، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہے، یہ تو حرام ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کس نے کہا ہے تمہیں حرام ہے؟ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں، ہم ان سے لین دین کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بھائی علماء یہ کہتے ہیں، قرآن، وہ علماء ویسے ہی مارتے رہتے ہیں، ان کی کیا بات ہے؟ یعنی یہ بندہ جو رشوت لے رہا ہے یا سود لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ حلال سمجھ۔ یاد رکھیں فقہا کے ہاں اور دین اسلام میں ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کے حلال کو حرام سمجھے یا اللہ کے حرام کو حلال سمجھے وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یا اللہ کے کسی حکم کی توہین کرے، پردے کی توہین کرتا ہے، پردہ نہیں کرواتا اپنی بچیوں کو تو گناہ کروا رہا ہے، لیکن پردے کو اسلام کا حکم تو سمجھے، داڑھی کو اسلام کا حکم تو سمجھے، داڑھی نہیں رکھ رہا تو گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کا حکم تو سمجھے۔ اب وہ اگر کسی حکم کی توہین کرتا ہے تب بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اگر استخفاف کرتا ہے، اس کو ہلکا سمجھتا ہے، تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، اس کو سمجھ لو کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے۔ اگر حلال کو حرام سمجھا، حرام کو حلال سمجھا تو آدمی گیا دائرہ اسلام سے خارج۔ اس کے لیے الگ حکم ہے، یہ مرتد ہو گیا، اس کا نکاح ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، ایمان سے خارج ہو گیا۔ اگر اللہ ہدایت دیں تو دوبارہ کلمہ پڑھے، اپنے نکاح کی تجدید کرے۔ مسئلہ دوسرے آدمی کے لیے جو اس کو حرام سمجھتا ہے، مسئلے کو سمجھتا ہے، پھر بھی اس سے نہیں چھوٹ پا رہا، اس سے نہیں جو ہے وہ چھوڑا جا رہا، اس کے لیے الگ حکم ہے۔ اس کے لیے کیا سزا ہے؟ یہ جو احادیث میں سود کے بارے میں آتا ہے، اب آپ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ حیران ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی سود کا 1 روپیہ لیتا ہے، 1 روپیہ، اس کا گناہ اللہ کے ہاں کتنا ہے کہ 36 مرتبہ اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، اتنا گناہ اس کا 1 روپے کے سود پر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا گناہ ہے یہ اس کے لیے جو اس کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، ناجائز سمجھ کے کر رہا ہے، کہ کم از کم ایمان سے خارج نہیں ہوگا لیکن گناہ میں آ گیا، اور گناہ اتنا بڑا ہے، تو یہ کم از کم درجہ حضور نے فرمایا کہ سود کے گناہ کا کم از کم درجہ یہ ہے۔ تو اس لیے اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا، اللہ کا یہ ضابطہ ہے، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، یعنی سود کا جتنا بھی مال آپ اکٹھا کر لو اور اس کا انجام کار اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ برا ہوگا، نقصان ہی نقصان اس کا نتیجہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سودیوں کا جو مال ہے وہ عیش و عشرت میں، تعیش میں گزرتا ہے، غلط کاموں میں، لہو و لہب کے، بینڈ باجے، آتش بازی، بے جا قسم کی فیشن جو ہے اور غلط رسم و رواج کے اندر وہ لگتا ہے۔ کئی دفعہ وہ لوگوں کو قتل و غارت میں لگتا ہے، عدالتوں کے چکر میں لگتا ہے، اور کتنے چکروں میں وہ مال لگتا ہے، چونکہ اس کے اندر کوئی برکت نہیں۔ تو اس لیے اس کے نتائج جو ہیں وہ خیر و برکت والے نہیں ہیں، اس کے نتائج برے ہیں، عواقب کے اعتبار سے یہ سود کا انجام برا ہے، اللہ اس کو مٹاتے ہیں۔ اور وہ یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات دینے والے کے مال میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ یاد رکھیں صدقات کا جذبہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہے، خیر سگالی کا جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے مال میں دنیا میں بھی اضافہ کرتا ہے اور آخرت میں تو 700 گنا، بلکہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اللہ اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ مالک الملک ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ ایک کھجور کے دانے پر اود پہاڑ جتنا ثواب دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اود پہاڑ جتنی کھجوریں تو اس نے خرچ نہیں کی، کھجور ایک خرچ کی ہے اللہ کے راستے میں، لیکن نیت اچھی تھی، اللہ کی رضا تھی، تو اللہ نے اس کو اتنا بڑھایا کہ اود پہاڑ جتنا ثواب معاوضہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو یہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا يحب كل كفار نثیم، اللہ تعالیٰ نہ شکرے کو اور گناہگار کو، کافر کو پسند نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ان کے لیے چند دن کے لیے کسی کو ادھار نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، کسی غریب اور لاچار کی مدد نہیں کر سکتا، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلا سکتا، ایسے نہ شکر گزار آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جو شخص الٹا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے،
اسے سود دے اور سود پر قرض دے اور قرض دے کے اس کا خون چوستا رہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی کمزور ہے، اس پر اور جو ہے مالی بوجھ ڈالتا رہے، وہ شخص سخت گناہگار ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ابھی 1.5 مہینہ نہیں ہوا، ٹیکسلا چوک کے اندر ایک آدمی ریڑھی لگاتا تھا، پرلی طرف جو ہے وہ پایوں والی ریڑھی، یوسف اس کا نام تھا، میں ٹیکسلا چوک میں امام تھا، تو میرا بڑا اچھا دوست بھی بن گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ تو مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ ہوتا تو اس کو سمجھاتے۔ ابھی اس نے 1.5 مہینہ پہلے خودکشی کی ہے، خود اپنے آپ کو ختم کر دیا، حالانکہ اچھا کاروبار تھا اس کا۔ بعد میں پتہ چلا، پھر ٹیکسلا چوک میں اس کے لیے صحافیوں نے، دوسرے لوگوں نے احتجاج بھی کیے سود خوروں کے خلاف۔ اس نے ایک رقم سود پہ لی ہوئی تھی، اس کا سود پر سود اتنا چڑھ گیا کہ وہ سود خور جو ہے اس کو تنگ کرنے لگے اور طرح طرح کی جو ہے اس کو تکلیفیں دینے لگے۔ آخر اس نے اپنی جان کا فیصلہ کیا، حرام موت کے اندر وہ مر گیا۔ لیکن جو ہے سود خوروں کیا، تو یہ تو ابھی 1.5 مہینے پہلے ہماری اپنی مثال ہے، ٹیکسلا چوک کے اندر کی مثال۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی پہلے ہی دھنسا ہوا ہے، غریب ہے، اس کو قرضہ دینا، قرضہ فی سبیل اللہ دیا جائے اور اس پر کوئی لین دین نہ کیا جائے، پھر قرضہ دے کہ جب وہ واپس نہ کر سکے، قرضہ دینے کا ثواب الگ ہے، واپس نہ کر سکے اس کو مہلت دینے کا ثواب الگ ہے۔ آگے اس کے مسئلے آ رہے ہیں اگلے رکوع کے اندر۔ اور یہ جو سود خور ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے سود لینے کے لیے وہی آدمی جائے گا جو کمزور ہے، بینک کے پاس وہی جاتا ہے جو انتہائی غریب لاچار ہے کہ چلو یار میں کچھ ہی کام ہوں، ابھی میرے معاملات پھنسے ہیں۔ اب وہ آدمی جائے گا اور جانے کے بعد اگرچہ یہ گناہ گار ہو رہا ہے، کیوں گیا وہ، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو مسئلہ پتہ کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ جا رہا ہے اور وہ اس کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ اب ایک آدمی، میں وہاں چوک میں تھا، وہ اتنا پریشان ہو کے، ایک مقتدی تھا میرا، وہ میرے پاس آیا، 2-3 دن بیٹھتا رہا لیکن وہ بات نہیں کر سکا۔ تیسرے دن میں نے اس کو کہا کہ آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں لیکن بات نہیں کر سکتے، کیا وجہ ہے، کچھ مسئلہ ہے، کوئی پریشانی آپ بتائیں۔ اس نے کہا استاد جی میری ہمت نہیں ہو رہی، مجھ سے سخت گناہ بھی ہوا ہے، اس کی گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں، لیکن اب توبہ بھی کی ہے، اب اس سے میں نکل نہیں پا رہا۔ میں نے کہا جی کیا بات ہو گئی ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا بینک والے سونا رکھ کے قرض دیتے ہیں، میں یہ سمجھا کہ وہ سونا رکھ لیتے ہیں، قرض دے دیتے ہیں، جب قرض واپس کر لو تو سونا واپس کر دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کچھ لاکھ کی رقم قرض لے لی اور میرا 3-4-5 تولے سونا تھا، میں نے بینک میں رکھوا دیا۔ اس سونے پر انہوں نے، حالانکہ وہ سونے کی جو رقم ہوتی ہے وہ گارنٹی ہوتی ہے، وہ اس کو گروی رکھتے ہیں کہ یہ سونا، یہ مکان، یہ جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ کاغذ ہیں، یہ ہم اس لیے رکھ لیں کہ اگر آپ نے رقم نہ دی تو ہم اس سے وصول کریں گے۔ اب وہ کہتا ہے 2 سال 3 سال میں گیا نہیں، میرے ذہن میں یہی تھا۔ اب 3 سال کے بعد ان کی طرف سے ایک نوٹس آیا مجھے۔ اب میں جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی آپ کا سونا ختم ہو چکا ہے اور اس کے اوپر آپ کے اوپر اور بھی رقم چڑھ گئی ہے، آپ وہ کیوں نہیں دیتے؟ اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ماہانہ اتنے لاکھ روپے جو آپ نے لیا تھا، مہینے کا اتنی رقم سود تھی جو آپ نے دینی تھی واپس ہمیں، آپ اتنے 3 سالوں تک آئے نہیں، واپس آپ نے دی نہیں، ہم اس میں سے کٹوتی کرتے رہے، اب سونا آپ کا ختم ہو چکا ہے اور اوپر اتنے مہینوں کی قسطیں آپ کے اوپر اور چڑھ گئی ہیں۔ کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں وہاں جو ہے پریشان ہو گیا، تو اب میں جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، غریب آدمی ہوں، اب سونا تو گیا ہی گیا ہے، اب اتنے لاکھ روپے، اتنے ہزار روپے میرے اوپر اور چڑھ گئے ہیں، اب میں اگر نہیں دیتا تو میرے خلاف وہ کیس کریں گے، وہ اپنی رپورٹ تھانے میں بھیج دیتے ہیں، مجھے پکڑ کے لے جائیں گے، ساری دنیا کے سامنے عزت خراب ہو۔ میں نے ایک تو انہیں سمجھایا کہ میں نے کہا دیکھو آپ میرے مقتدی تھے، اللہ نے آپ کو دین عطا فرمایا، دین کی کچھ سمجھ عطا کی، آپ جب لینے جا رہے تھے تو آپ نے یہ مسئلہ اس وقت پوچھنا تھا، اور آپ نے جو لیا ہے اس کی سزا تو یہی ہے، وہ آپ کو ملی ہے۔ اب جو حل یہ ہے کہ آپ جو جا کر وہاں کسی بندے کو ڈال کے ان سے معافی کروائیں، بینک کو وہ خون نچوڑنے کا ایک آلہ ہے، وہ تو معاف نہیں کرتے، اور کسی سے قرض وغیرہ لیں یا کسی کا منت سماجت کریں، آپ کے لیے سوال کرنا جائز ہے، آپ کی حالت یہ آپ کسی سے مانگ بھی سکتے ہیں، مانگ کے بھی آپ وہ رقم دیں اور اس سے جان چھڑائیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے گناہ گار کو، ایسے سود خور کو پسند نہیں فرماتے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا آخری آیت، ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، صحیح ایمان والے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، اور واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ولا خوف علیہم،
ان پر دنیا میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ آخرت میں کوئی غم اور فکر میں مبتلا ہوں گے، آخرت کا ڈر بھی اللہ ان سے کھینچ لے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی مددیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ رزق حلال وسیع اور وسیع تر خیر و برکت والا نصیب فرما۔ رزق حرام کی جتنی بھی شکلیں ہیں، سود ہے، رشوت ہے، یا اللہ چوری ڈاکہ ہے، یا اللہ ساری شکلوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں حلال کو جاری فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما، مقروضوں کی مدد فرما، یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو ایمان کی حالت سے دنیا سے جا چکے ہیں ہم سب کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔